اب جانتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے جہاں ایک عظیم خاندان نے مسلسل 3 دن بھوک برداشت کی لیکن ایک لقمہ بھی خود نہیں کھایا۔ ایک ایسی قربانی جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دے گا اور آپ کو اثار و قربانی کی نئی مثال دے گا۔ یہ کہانی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے اہل خانہ کی بے مثال سخاوت اور صبر کی ہے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ الدھر کی آیات 5-10 سے منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین نے اللہ کی رضا کے لیے 3 دن کے نفلی روزے رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہوئے۔ جناب رسول اللہ اور عام لوگوں نے ان کی عیادت کی۔ انہوں نے کہا، اسے ابو الحسن، کاش آپ اپنے بیٹوں کی جانب سے کوئی نظر مانتے، اور ہر نظر جس کو پورا نہ کیا جائے تو وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میرے دونوں بچے صحت مند ہو جائیں تو میں شکرانہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ ان کی لونڈی نے کہا، اگر میرے دونوں سردار صحت مند ہو گئے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی طرح کہا۔ دونوں بچے صحت مند ہو گئے اور جناب محمد رسول اللہ کے الکہاں کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شموم بن حارہ خبری یہودی کے پاس گئے، اس سے 3 سا جو ادھار لیے اور انہیں لے کر گھر کے ایک کونے میں رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 1 سا جو لے کر پیسہ اور اس کی روٹیاں پکائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور کھانا اپنے سامنے رکھا۔ اس وقت ایک مسکین آیا، کہا، علم محمد تم پر سلامتی ہو، مجھے کھانا کھلائی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سنا تو شعر پڑھنے لگے، اے فاطمہ، اے فضل اوئے والی، اے تمام لوگوں سے بہتر کی بیٹی، کیا تم محتاج کو نہیں دیکھتی؟ دروازے پر ایسا آدمی کھڑا ہے جس کی دکھ بھری آواز آ رہی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت کرتا ہے اور ہمارے سامنے ایک بھوگا غمگین شکایت کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے اور بھلائیاں کرنے والا واضح ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگے، اے چچا زاد، تیرا حکم میرے نزدیک قابل اطاعت ہے، میرے نزدیک ملامت کا باعث اور بے وقات نہیں۔ میں نے روٹی تیار کرنے میں دن صرف کر دیا ہے، اسے کھلاؤ، اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب میں بھوکے کو سیر کروں گی تو میں نیک لوگوں اور جماعت کے ساتھ جا ملوں گی، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی، میرے لیے شفاعت ہے۔ گھر والوں نے اسے کھانا کھلایا، خود اس دن اور رات بھوکے رہے۔ اس روز انہوں نے خالص پانی کے سوا کچھ نہ چکھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو انہوں نے دوسرا سا جو کا لیا، اسے پیسا اور اس سے روٹی پکائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اب گھر آئے اور کھانا اپنے سامنے رکھا تو دروازے پر ایک یتیم اکیڑا ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم حضرت محمد کے گھر والو، میں مہاجرین کی اولاد میں سے ایک یتیم ہوں، میرا والد یوم عقبہ کو شہید ہو گیا، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سنی اور شعر پڑھنا شروع کر دیے، اے سید کریم کی بیٹی، اے نبی کی بیٹی، اللہ تعالیٰ ایک یتیم کو لایا، جو آج اس پر رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ جنت میں کوئی بھی سلیم الفطرت داخل ہو جائے گا، اور وہ جنت کمینے آدمی پر حرام کر دی گئی ہے، وہ پل صراط پر سے نہیں گزرے گا اور وہ جہنم تک آگ میں پسلتا ہی جائے گا، اس کا مشروب پی اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہنا شروع کر دیا، آج اسے کھلاؤ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری اولاد پر ترجیح دی ہے۔ انہوں نے بھوکے شام کی، جبکہ وہ میرے شیر ہیں، ان میں سب سے چھوٹا جنگ میں قتل کیا جاتا ہے، کربلا میں اسے دھوکے سے قتل کیا جائے گا۔ ہائے قاتل کے لیے عذاب کے ساتھ ہلاکت ہے، آگ انہیں نیچے تک لے جائے گی اور اس کے ہاتھوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی۔ انہوں نے اسے کھانا کھلا دیا، خود 2 دن اور 2 راتیں ٹھہرے رہے، انہوں نے خالص پانی کے سوا کچھ نہیں چکھا۔ جب تیسرا دن تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے باقی ماندہ سا لیا اور اس کو پیسا، اس کی روٹیاں پکائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر آئے، کھانا ان کے سامنے رکھا گیا کہ ایک قیدی ان کے پاس آ گیا، وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، اے محمد کے خاندان والو، تم ہمیں قیدی بناتے ہو، ہمیں باندھتے ہو اور ہمیں کھانا نہیں کھلاتے، مجھے کھانا کھلاؤ کیونکہ میں حضرت محمد کا قیدی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی تو اب یہ اشعار پڑھنے لگے، اے فاطمہ، اے نبی احمد کی بیٹی، اے سردار نبی کی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا پس وہ محمد ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی حسین بنایا ہے، یہ ہدایت یافتہ نبی کا قیدی ہے، یہ اپنے توق کے نیچے دبا جا رہا ہے، یہ بروہے میں قید ہے، ہمارے سامنے طویل بھوک کی شکایت کرتا ہے، جو آدمی آج کھلائے گا کل اس پالے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بلند شان والا یکتا ہے، جو اس کے ہاں نیکی کرے عنقریب اسے کاٹے گا، اسے عطا کیجیے، اسے رسوانہ کیجیے۔ حضرت فاطمہ نے یہ شعر پڑھنے شروع کر دیے،
जो वो खाना लाए इसमें से सा के सवा कुछ भी बाकी नहीं बचा। मेरी तो हथेली बाजू के साथ जाती रही। अल्लाह की कसम, मेरे दोनों बेटे भूखे हैं। ए मेरे रब, इन दोनों को ज़ाया ना होने दे। इन दोनों का वालिद नेकी करने वाला है, वो शुरू से नेकी करने वाला है, वो भरे हुए मजबूत बाजुओं वाला है, और मेरे सर पर ओढ़नी भी नहीं मगर ऐसी ओढ़नी जो तस्मा की तरह बन गई हो। उन्होंने इसे खाना दिया और 3 दिन और 3 रातें खालिस पानी के सवा उन्होंने किसी चीज को ना चखा। जब चौथा दिन था, जबकि नजर पूरी हो चुकी थी, तो हजरत अली ने अपने दाएं हाथ में हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और बाईं हाथ में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ा और रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो वो भूख की शिद्दत से की तरह का निप रहे थे। जब रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा तो फरमाया, ए अबुल हसन, मैं तुम में जिस हालत में देख रहा हूँ मुझे सख्त तकलीफ हो रही है। हमें हमारी बेटी के पास ले चलूं। वो सब उनकी तरफ गए, जबकि वो अपनी इबादत की जगह में थी। उनका पेट उनकी पुश्त के साथ लगा हुआ था। जब रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा और उनके चेहरा में भूख के आसार को देखा तो अपरूदिये फरमाया, ए अल्लाह, मोहम्मद के घर वाले भूख की वजह से मरे जा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम कहते हैं। अपने घर वालों के बारे में मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपने फरमाया, क्या कबूल करूं? तो उन्होंने आपको सूरा दहर की आयत पढ़ाई। उनके इस अजीम इसार के बदले अल्लाह ताला ने सूरत अल-दहर नाजिल फरमाई, जिसमें उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया गया और उन्हें जन्नत की अजीम नेमतों की बशारत दी गई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो। जो अपने भाई की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह इसकी जरूरत पूरी फरमाता है। अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब शख्स वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। जो किसी भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह इसे जन्नत के मेवे खिलाएगा। अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की बुराई को दूर कर दे, ये अहले बैत, और तुम्हें खूब पाक व साफ कर दे। उनके इस अजीम इसार के बदले अल्लाह ताला ने सूरत अल-दहर नाजिल फरमाई, जिसमें उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया गया और उन्हें जन्नत की अजीम नेमतों की बशारत दी गई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो। ये वाकया हमें दर्ज झैल अहम असबाक सिखाता है। अपनी जरूरियात को स्पुष्ट डालकर दूसरों की मदद करना अल्लाह को बहुत महबूब है। हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहना और इसी पर मुकम्मल भरोसा रखना बेहतरीन सिफत है। हाजतमंदों, मिस्कीनों और यतीमों की मदद करना जन्नत के रास्ते को हमवार करता है। किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह की बारगाह में अजीम नेकी है। हमें हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हिस्से के नक्श कदम पर चलना चाहिए। नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए, न कि बदला अशुक्रिया की तवक्को में। जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह इसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है। मुश्किलात में सब्र करना ईमान की मजबूती का सबूत है। हर मुश्किल में अल्लाह से रुजू करना ही कामयाबी का रास्ता है। हमें इन असबाक को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तरगीब देनी चाहिए। ये वाकया हमें सिखाता है कि सब इसार और अल्लाह पर भरोसा किस कदर फजीलत रखता है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करें, अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करें और हर अमल में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखें। अल्लाह जो भी इस वाकये को सुने, इसे इसार, सब्र और सखावत की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में रहम और मोहब्बत पैदा कर और हमें उन अजीम हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की हिम्मत दे। ए अल्लाह, हमें अपनी रजा की दौलत अता कर और हमें जन्नत अल-फिरदौस में अहले बैत के साथ शामिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें और सदका जारिया के तौर पर इसे दूसरों तक पहुंचाएं।